السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے صبر اور استقامت۔ حدیث ہے عن ابی عمرو وقیل ابی عمرۃ سفیان بن اسلام رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احد غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ دوسری حدیث ہے الصبر نصف الایمان۔ حضرت ابو عمرۃ سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسا حکم بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر کسی غیر سے مجھے پوچھنے کی اجازت نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ دوسری حدیث کا معنی یعنی صبر نصف ایمان ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بظاہر بہت مختصر ہے، مگر اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ حدیث گویا انسان کی زندگی سے لے کر موت تک کا سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا کیا کہنا، انسانی زندگی کے تمام معاملات کو دو لفظوں میں بیان فرما دیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ گویا ثابت قدمی سارے دین کی اصل اور معراج ہے۔ جو دین کو سمجھتا ہے، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر و استقامت سے برداشت کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پسند اللہ فرماتے ہیں جو ثابت قدم رہنے والے اور صابر ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی وادی طوائف میں، جس سے مبارک پر اتنے آپ کو تکلیفیں دیں کہ خوب جو تھا وہ اللہ ہی جانتا تھا، تو اللہ مہربان نے یوں تسلی دی کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح صبر و استقامت کا دامن تھامیے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے تھاما تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کتنی ناپاک سازشیں کی گئیں۔ یہی انبیاء صحابہ کرام کی زندگیوں کی ہے۔ انہی کی مثال بھی ایسی ہے کہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیات میں حضرت ام عمارہ، زنیرہ اور ہادیہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سر فہرست ہیں۔ ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا، مگر قربان جائیے ان کے صبر و استقامت پر پایا استقلال میں ذرا کمی نہ آئی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس صبر کیجئے، بے شک کامیابی پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے قوت پکڑیے۔ بار بار صبر اور استقامت کی تلقین کیوں کی گئی؟ کیونکہ صابروں کی شان بلند ہے۔ دیکھا جائے تو صبر اس چیز کا نام ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات انسان کو اس کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں ملتا، اس کی خواہشیں تشنہ رہتی ہیں، یا اس کا حاصل اس کی کوششوں کے مطابق نہیں ملتا، یا جو سہولتیں اور آسائشیں اس کو ملنی ہوتی ہیں وہ چھن جاتی ہیں، یا جسمانی قوتیں آہستہ آہستہ سلب کر لی جاتی ہیں، یا بیماری میں اعضاء درست کام سر انجام نہیں دیتے، یا حالات موافق نہیں رہتے اور پرسکون زندگی انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے، اور انسان اپنی ہر کوشش کے باوجود ناکام رہتا ہے۔ تب انسان کو شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے تمام امور کو چلانے میں کسی اور کا عمل دخل ہے، اور جس کا عمل دخل ہے وہ قادر ہستی مطلق ہی ہے، سبھی طاقتوں کا مالک و خود مختار وہی ہے۔ اس احساس کی ابتدا سے انسان کی بے بسی کا آغاز ہوتا ہے، اور انسان کا یقین اور اپنے پیار اور پروردگار پر کامل اور مضبوط ہوتا، تب صبر و استقامت اور استقلال کی لازوال داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ صبر، استقلال اور یقین اور استقامت کی انتہا کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کس طرح اور کیسی زبردست آگ دکھائی گئی۔ دہکتی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس آگ میں پھینکا جائے گا، مگر اللہ پر یقین اور استقامت کی انتہا یہ ہے کہ نہ لبوں پر آہو بکا ہے، نہ کوئی بے قراری اور گھبراہٹ ہے، بلکہ یقین، محبت اور استقامت کا ایسا حسین چہرے پر سجا ہے کہ دیکھنے والے پریشان ہیں۔ حضرت ابو ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ عرصہ دراز تک اذیت ناک بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، دیکھنے والے کراہت محسوس کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام کے یقین اور صبر و استقامت میں فرق نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال اپنی قوم کے عطا کردہ دکھوں کے ساتھ نبرد آزما رہے، مگر رب کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوئے۔ امام علی مقام اور آپ کی فیملی کے ساتھ کس قدر دل خراش اور دردناک ثانیہ پیش آتا ہے، مگر یقین نہیں
ٹوٹتا، اور یہ تکلیف اللہ کے حکم سے تھی۔ تکلیف اللہ کے حکم سے آئیں یا اپنے اعمال سے، صبر و استقامت کا مظاہرہ عظمت و بزرگی کی نشانی ہے۔ اس سے داستانیں رقم ہوتی ہیں، اس سے کمزور انسان یقین کی مضبوطی کو پکڑتا ہے۔ یقین کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ صرف ایک رب کا حکم ہر حکم پر غالب ہے، اور تمام رنج و راحت اسی کی ذات کا کرشمہ ہے۔ اسی کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صبر کرنا مشکل ترین کام ہے، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، کیونکہ صبر انسانوں کو دونوں صورتوں میں کرنا پڑتا ہے، خواہ مجبوری سے کرے یا رضا الہی کی خاطر۔ رضا الہی کو اولیت دے گا تو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مستحق ہوگا، شکوہ شکایت کرے گا تو اپنا ہی مزید نقصان کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہے ما اوتی احد عطاء خیر و اسع من الصبر، یعنی جس کو صبر کی توفیق دی جائے سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ ترمذی شریف میں حدیث میں ہے کہ جب کسی مسلمان کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے سے اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا، بتاؤ اس نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر کیے رکھا، اور اس وقت اللہ ارشاد فرمائیں گے ابن لعبدی بیتن فی الجنتی وسم البیت الحمد، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ صابر کے لیے جنت میں بیت الحمد کا بہترین انعام ہے۔ کتنی حیرت انگیز گتھی ہے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، جس کو چاہے دے اور جب چاہے واپس لے لے، سب کچھ اسی کا ہے، مگر جب وہ واپس لیتا ہے تو انسان کو بیار مددگار نہیں چھوڑتا، اس کو انعام و کرام سے نوازتا ہے، اور پھر فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیف دینے کے ساتھ ساتھ اس کو دور کرنے پر بھی قادر ہے، مگر وہ دور نہیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا ہے اور خود ساتھ رہنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ دنیا میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ مشکل اور تکالیف میں بیگانے تو کیا اپنی بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس عالی شان رب کی شان دیکھ کر مشکل میں ساتھ ہو جاتا ہے اور تکلیف کی حالت میں سکون پہنچاتا ہے۔ ذرا سوچو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اتنا بڑا سہارا، اتنی بڑی طاقت ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ ایسے انسان کو جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو اور بھلا کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے بساط سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ جتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت وہ ہم میں ہے، وہ اتنے ہی بوجھ ہم پہ ڈالتا ہے۔ تکلیف دی، ساتھ ہی صبر کی توفیق دی، ساتھ ہی اپنے ساتھ ہونے کی خوشخبری دے دی، اور ہماری اوقات سے بڑھ کر انعام و کرام سے بھی نواز دیا، اور پھر صبر کے انعام کو یہیں پر ختم نہیں کر دیا بلکہ ایک اگلا قدم بھی بتا دیا۔ صبر کے ساتھ شکر کا مقام، کہ نقصان پر رو دھو کر صبر مت کرو، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے صبر کرو، اسی کی امانت سمجھتے ہوئے نقصان پر صبر کے ساتھ شکر بھی کرو۔ صابرین کا درجہ تو بلند تھا ہی، شاکرین کا درجہ مزید بلند کر دیا، اور جو خوش نصیب نقصان پر صبر کے ساتھ شکر بھی کرنے لگا اس کے اجر کا کیا کہنا، اس کے لیے تو رحمت اپنے عروج پر جا پہنچتی رہے۔ رب ذوالجلال کی شان دیکھو کہ اپنے کرم سے اپنی محبت کی وسعتوں کے ساتھ صابرین اور شاکرین کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ایسی عظیم دولت کا نیم البدل کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کی عطا کی بھی شان نرالی ہے، کسی کو جاہ و حشمت دے دیتا ہے، کسی کو دولت دنیا سے نواز دیتا ہے، کسی کو بادشاہی دے دیتا ہے، اور کسی کو گدائی و عاجزی عطا کر کے آنکھوں کو نمی اور دل کو گداز کی رفاقت دیتا ہے، روح بدن کو سکون عطا کر کے دل و دماغ کو وسعت بخش کر اس کی ہستی کو محترم کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے، جو رونے تڑپنے کے ساتھ واویلا کرتے ہیں یا بین کرتے ہیں، کسی چیز کے کھونے کا دکھ تو پہلے ہی سہ رہے ہوتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر کے مزید اپنا نقصان کرتے ہیں اور اللہ کے نام و کرام اور اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ رونے پر اختیار نہیں ہوتا، چوٹ لگتی ہے تو آنسو بھی آتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی دکھ پر آنسو آئے تھے، مگر بات صرف آنسو تک ہی رہی تو بہتر ہے۔ صبر، شکر اور ضبط کے آنسو گویا گوہر نیاب ہیں۔ یہ دنیا کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہاں ہر روز ہر لمحہ ہزاروں دل خراش واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل پر چوٹ لگتی ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ ہمیں جان لینا چاہیے اس میں ہماری آزمائش ہے۔ اللہ کے نبیوں، ولیوں، بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل اور مصائب کے وقت اللہ کے نیک بندے صبر و رضا، صبر و استقامت کی چٹان بار کر ہر مشکل کے آگے ڈٹے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر مشکل اور ہر امتحان کو صرف اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ ان کے دکھ اپنی رحمت سے دور فرما کر ان کے دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 14 ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو اے بندے میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ صبر کا یہ نام کس قدر عظیم ہے کہ صرف اللہ سے رجوع کیا جائے تو کتنا عظیم مقام میں مل جاتا ہے، ورنہ دنیا والے تو دکھوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا، سورہ دہر کی سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ تو اس لیے صبر کے لفظ میں یہ نہیں ہے کسی کہ بس آپ رک جاتے ہیں، بلکہ کسی چیز سے رک جانا، برداشت کرنا، جبکہ استقامت کے معنی ہے ڈٹ جانا، قائم رہنا، پابند ہو جانا، جبکہ صبر و استقامت کے اصطلاحی معنی ہے کسی مصیبت یا پریشانی کو برداشت کرنا، اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ پریشانی دین کے کام میں بھی ہو یا دنیاوی کام میں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور اس پریشانی کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے برداشت کرنا اور اس کے مقابلے کے لیے ایک حد کا پابند ہو جانا یا کسی مقصد پر قائم ہو جانا صبر و استقامت ہے۔ جس نے مصیبت پر صبر کیا تو اس کے لیے اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، سورۃ البقرہ۔ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کا درود اور رحمت نازل ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ مومن کی زندگی دونوں حال میں باعث رحمت ہے۔ اگر وہ خوشحالی میں ہے تو کلمہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ دنیا جو کرب و